نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، ان کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں میں جو نکاح کے متعلق دستور اور رواج تھا، 4 طریقوں سے لوگ نکاح کرتے تھے۔ ان میں سے تو پہلا طریقہ وہی تھا جو آج بھی رائج ہے، آج بھی ہم مسلمان اسی طریقے سے نکاح کرتے ہیں، یعنی کسی کی بیٹی کا یا جو کسی کی سرپرستی میں لڑکی ہوتی تھی، اس کے رشتے کا پیغام جاتا تو اگر وہ قبول کر لیتے تو حق مہر طے ہو کر نکاح ہو جاتا تھا۔ ایک طریقہ تو یہی ہے جو آج بھی اسلام نے اس کو رائج قرار دیا ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ ایک طریقہ عربوں میں ان کے بعض گٹھیا قسم کے قبیلوں میں تھا کہ شوہر خود براہ راست اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تم فلاں سردار کے پاس یا فلاں پہلوان کے پاس یا فلاں نامور شخصیت کے پاس جاؤ اور اس سے تعلق قائم کر لو، تو جب تک اس عورت کو اس مرد سے حمل نہیں ٹھہرتا تھا، یہ خاوند اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور جب اس عورت کو حمل ٹھہر جاتا تھا تو پھر خاوند کا جب دل کرتا اس سے صحبت کر لیتا اور اپنی بیوی سے ملتا۔ اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ یعنی شان و شوکت والا ہوگا، بہادر ہوگا، فلاں ہوگا، شہرت والا ہوگا، سردار بنے گا۔ یہ عرب کے بعض گٹھیا قسم کے قبائل میں یہ دستور تھا، اس کو نکاح استبضاع کہتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ راحت کا لفظ ہے، جماعت یعنی 10 سے کم بندوں کی جماعت سے وہ ملتی اور 10 سے کم افراد اس سے صحبت کرتے اور باری باری ملتے اس سے۔ پھر جب اس عورت کو حمل ٹھہر جاتا اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ کچھ دنوں کے بعد ان 10 کے 10 بندوں کو بلاتی، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو یعنی یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حاضر نہ ہو، کیونکہ ان کا دستور تھا تو دستور کے مطابق سب کو حاضر ہونا پڑتا تھا۔ سب حاضر ہوتے تھے، وہ عورت پھر جس کو چاہتی ان میں سے 10 میں سے اس کا بیٹا بنا دیتی تھی کہ یہ تمہارا بیٹا ہو گیا، چنانچہ وہ اس کو اپنا بیٹا تسلیم کرتا اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انتہائی شرمناک طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ عربوں کے ہاں، یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا طریقہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ بہت سارے مردوں سے ملتی۔ پہلے میں بھی یہی تھا، لیکن پہلے میں 10 سے کم، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے راحت کا لفظ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ دوسرا جو ہے طریقہ یہ تھا آخری کہ اس میں بہت سارے مرد ملتے اس سے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس گھر کے وہ یعنی جس طرح کہ بازاری عورت ہوتی تھی اور وہ گھر کے اوپر اس کا ایک خاص نشان لگا ہوتا تھا، یعنی جس کا دل چاہے آ کر مجھ سے ملے، تو وہ جتنے بھی مرد اس سے ملتے تھے تو جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا تو بعد میں وہ سب کو بلاتی اور وہ سب حاضر ہوتے، اور جو قیافہ شناس لوگ ہیں یعنی جو یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہو سکتا ہے، قیافہ یعنی ہاتھ پاؤں دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر اس سے وہ اندازہ لگاتے تھے۔ تو جو قیافہ شناسی میں ماہر ہوتے تھے تو ایسے لوگوں کو بلایا جاتا، وہ جس کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ اس فلاں کا بیٹا ہے تو وہ اس کا بیٹا ہو جاتا اور وہ اس کے ساتھ چپک جاتا۔ تو بہرحال یہ 4 طریقے رائج تھے۔ ام عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بطور نبی کی تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے اس کو رائج فرمایا، اور باقی جو ظلمت والے تاریکی والے رستے تھے، فحاشی کی طرف جانے والے رستے تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرمایا اور ان طریقوں کو ختم فرمایا۔ تو یہ کتنا عظیم احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کہ ایسے شرمناک اور بیہودہ طریقوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی مسلمانوں کو نجات ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔